اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 19 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، اذ جب جعل بنایا، فیکم تم میں، انبیاء جب اس نے بنائے تم میں، انبیاء یعنی نازل کیے، مبعوث کیے تم میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ گزشتہ آیت کی تفسیر میں نے اس بات کے اوپر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کس طرح سے نازل ہوئے، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں پے در پے کثرت سے انبیاء کرام آئے۔ اور وہ ساری کی ساری تفسیر جو پچھلی آیت میں تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو ذرا پڑھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب اس وقت کو بھی تو یاد فرماؤ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں، اور وہ نعمتیں بے شمار ہیں، کثرت سے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جس کا ذکر ہے کہ اس نے تم میں بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے، اتنے کسی بھی قوم میں نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس میں کثرت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ یہ تمہارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کو فرمایا؟ اپنی قوم کو۔ یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ تمہیں دنیاوی طور پر بادشاہت بھی عطا کی، اور تمہاری نسل میں انبیاء بھی بہت زیادہ ہے، تمہارے خاندان میں بہت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور اتنے کہ جو تم سے پہلے اور تمہارے بعد کسی قوم میں نہیں آئے۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ ہے اور تمہیں بادشاہ، ابھی دیکھیں اس آیت کے جو پچھلے حصے میں دیکھیں، اور جعلکم ملوکن، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بنی اسرائیل میں بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، شاہی قوم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی شاہی قومیں گزری ہیں۔ تمہیں اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو کہ تم سے پہلے کسی قوم کو نہیں ملی، نہ تمہارے بعد تا قیامت اتنی نعمتیں کسی کو، اتنے انبیاء کثرت سے آنا کتنی بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ اور پھر کیا فرمایا گیا کہ تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ دیکھیں دور حاضر میں قرآن کریم کی آیت ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، امت محمدی۔ قرآن کی یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ امت محمدی بہترین امت ہے۔ اب جو اس طرح کی آیات ہیں اور بھی قرآن کریم میں، اور اس آیت میں بھی جہاں لکھا ہے بنی اسرائیل کو فضیلت دی جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دی، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل ہوتی تھی، اس دور میں اس کو وہ عروج حاصل تھا جو نہ اس سے پہلے کسی قوم کو ملا، اور جو ظاہر سی بات ہے جو شرف ہے زیادہ انبیاء کا آنا وہ بنی اسرائیل کے پاس ہے۔ اور بنی اسماعیل کے پاس کون سا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہے۔ نعمتوں کا نزول بے شمار ان پر کیا گیا، گو کہ ہر طرح کی نعمت، جس طرح سے آسمان سے من سلوا کا اترنا، فرعون سے نجات،
دریا میں رستے بنا دیے جانا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ان کو انعامات عطا کیے گئے۔ اپنے دور کی وہ بہترین قوم تھی، لیکن جہاں پر یہ ذکر ہے کہ وہ بہترین قوم تھی، فضیلت والی قوم تھی بنی اسرائیل، وہاں پھر اس کی پستی اور بدحالی کا ذکر بھی فرمایا گیا اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی، اور وہ انہی آج کے سبق میں ہی ہم پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی ہے؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کا یہاں پر ذکر ہے۔ کیا کہ موسیٰ نے فرمایا میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ کہ وہ کس طرح سے ان پر انعام اترا کہ فرعونی جو لوگ ہیں فرعون سمیت غرق کر دیے گئے، دریا میں رستے بنا دیے گئے، پھر من سلوا رب العالمین نے اتارا۔ ٹھیک ہے، بے شمار انعامات ہیں، کثرت سے جو ہیں انبیاء اس نسل میں آئے اور یہ انبیاء کے خاندان سے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے لہٰذا تم تمام نعمتوں کا شکریہ اس طرح سے ادا کرو کہ بیت المقدس کی پاک زمین جس پر قوم جبارین کا، جو ظالم لوگ ہیں ان کا قبضہ ہے، ان پر جہاد کرو اور فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مصر میں یہ لوگ محکوم تھے، مصر میں یہ لوگ غلام تھے فرعون کے، لہٰذا جب وہاں فرعون سے نجات دی اور ہجرت کی تو آگے قوم عمالقہ، اور اتنی یہ بڑی جابر قوم تھی، بڑے بڑے جسامت والے یہ لوگ تھے، کہا گیا جہاد کرو اور فاتح بن کے اس شہر میں داخل ہو۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، فرمایا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اس ظالم اور جابر اور کافر قوم کو ہلاک کر دو، اور اب اس خطے کی جو بادشاہت ہے وہاں کا رہن سہن تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا تم اس میں کوشش کرو، اس کے لیے جہاد کرو۔ جہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، یعنی تمہاری قسمت میں ہے کہ تم وہاں جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے یہ انعام بھی لکھ دیا کہ تمہیں بیت المقدس کا وارث بنایا جائے گا، وہاں کا فاتح بنایا جائے گا، لہٰذا جہاد کرو اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، ڈرنا رہا۔ انہوں نے واقعی حقیقتاً بزدلی کی تھی، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ بھی لیا۔ تو دیکھیں نا کہ اس دور میں دو مقدس بستیوں پر کفار کا جو ہے وہ غلبہ تھا، ایک مصر، دوسرا فلسطین۔ مصر پر فرعون قابض تھا، فلسطین پر قوم عمالقہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ رب العالمین نے مصر میں جو محکوم جو بنی اسرائیل تھے، جو مظلوم تھے، ان کو فرعون سے اور فرعونیوں سے کس طرح سے مصر والی اس عظیم جگہ کو کس طرح سے خالی کروایا، مصر والے لوگوں کو کس طرح فرعون سے نجات دی، اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں پر جہاد بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہے نا یہ کہ اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کو جس طرح عطا کرے۔ تو فرعون سے نجات جہاد کے بغیر ہوئی، حکم جہاد نہیں ہوا، لیکن فرعون سے نجات عطا کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، اسے باہر نکل کر اسے غرق کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جہاد کا حکم کیوں نہیں ہوا فرعون کے خلاف؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت غلام تھے، ان میں نہ حکومت تھی، نہ ان میں جہاد کی طاقت تھی، نہ قوت تھی۔ لیکن فرعون سے رہائی پانے کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا، نجات مل گئی، اب یہ لوگ آزاد ہو چکے تھے، قوت اور سلطنت والے تھے، اس لیے حکم ہوا کہ اب فلسطین کو جب تم رخ کرو تو وہاں پر جہاد کر کے اسے کفار سے خالی کراؤ، جیسی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو استعمال میں لاؤ۔ تو حکم تو یہ ہوا تھا، اور بدلے میں قوم نے کیا کہا، جس کی وجہ سے پھر سے پستی کا شکار یہ قوم ہو گئی۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس سرزمین میں، قوماً جبارین، بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلہا، ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں یہاں سے۔ اس کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا کہ 12 نقیب، 12 سردار مقرر کیے گئے اور انہیں بھیجا گیا کہ جا کے دیکھیں اس قوم کا حال، لیکن تمام کے تمام ایک طرح سے ان کے روب میں آ گئے، قوم عمالقہ کے، ان کے بڑے بڑے جسامت والے قدوں کو دیکھ کے، اتنے اتنے بڑے قد تھے، تو وہ روب میں آ گئے، ان کے دل روب کا شکار ہو گئے، سوائے دو سرداروں کے، اور وہ کون تھے؟ حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یوقنہ۔
اور ان دونوں کے علاوہ سب جو ہیں وہ اس روب کا شکار ہو گئے. تو اس کا ذکر ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ وہاں تو بہت ہی زیادہ جابر قوم رہتی ہے, بڑے بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں, ہم ہرگز وہاں نہ داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے, اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے. یعنی قوم نے جہاد سے انکار کر دیا. تو کیا فرمایا گیا؟ قال رجلانی, کہا دو مردوں نے, من الذین, ان لوگوں سے, یخافون, جو ڈرتے تھے, انعم اللہ, احسان فرمایا اللہ نے, علیہم, ادخلوا علیہم الباب, ان دونوں پر, کہا تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے. اس سے مراد کون ہے؟ دو مرد, ابھی میں نے ان کے نام لیے ہیں. جی شاباش, اپنے ذہن میں دہرائیں, حضرت یوشع بن نون اور غالب بن یوکنا. تو ان دو مردوں کے دلوں میں رعب نہیں آیا اس قوم کا, اور انہوں نے, یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا, انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ. تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے, اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. یعنی قوم کے وہ والے سردار جو کہ اس طرح سے گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب نے ان کو ہمت دی, ٹھیک ہے, اور انہیں جواب یہ دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ پر بھروسہ رکھو, بے شک اگر ہم اس شہر قدس کے دروازے سے جب داخل ہوں گے ہم ہی غالب آئیں گے, اگر ہم ہمت سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو یہ ان کے کلام کا ذکر ہے. قالوا یا موسیٰ, وہ انہوں نے کہا اے موسیٰ, انا, بے شک, لن ندخلہا, ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے, آبداً, کبھی بھی, ما دامو, جب تک وہ ہیں, فیہا, اس میں. تو قوم نے کیا کہا؟ پھر قوم نے کہا اے موسیٰ, بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے. تو دیکھیں قوم نے اپنے نبی کو پکارا کیسے, یا موسیٰ, نام لے کے. تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایک عمارت کی جب پہلی اینٹ ہی خراب لگ جائے تو اس عمارت نے کیا تعمیر ہونا. جس قوم نے اپنے نبی کا ادب نہیں کیا, تو جس قوم نے ایسے نام لے کے پکارا بے دھڑک طریقے سے, ادب نہیں کیا, تو پھر آگے ان کے ساتھ ان کے درختوں پہ کون سے ثمر لگنے تھے. جس کی جڑ میں ہی اس طرح کا ناپاک پانی ڈل گیا, تو پھر اس کے پھل کس قدر پاک ہوں گے, کس قدر تناور درخت ہوگا وہ, کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. لہٰذا جس دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگ جائے وہ دیوار کیسے سیدھی ہوگی. تو وہ قوم نے کیا کہا, اپنے نبی کو نام لے کے پکارا اور کہا کہ وہ جب تک نہیں نکلتے ہم خود نہیں جائیں گے, اور ہم اس جگہ پر جا کے جہاد نہیں کریں گے. تو آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی استغفر اللہ, بے دڑلے طریقے سے, جو کہ دڑلے سے انہوں نے یہ جواب دیا, بے دڑک انداز میں کیا کہا کہ ہم تو یہیں پر ہیں, آپ جا کے جہاد کریں, آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہے, آپ جائیں, آپ اور آپ کا رب جہاد کریں, ہم یہیں پر ہیں. ہمارے میں اتنی طاقت یا ہم میں اتنا وہ کانفیڈنس یا ہم میں اس طرح کا ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. حالانکہ قرآن کریم کی آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ رب العالمین فرماتا ہے تم غالب آؤ گے, تم جاؤ, تم جہاد کرو, لیکن جہاد سے انکار پھر بھی کیا جا رہا ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی, تو موسیٰ نے عرض کیا میرے رب, مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے, تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. یعنی اب پھر ان کی پکڑ ہونی تھی اس پر, بار بار یہ گناہ کرتے تھے, بار بار ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو معافی عطا کر دی جاتی, اور پھر ان کو انعامات عطا کیے جاتے, اور انعامات کے بدلے میں جب احکامات الہی ان کو دیے جاتے یہ اس سے روگردانی کرتے اور پھر پستی اور ذلت کا شکار ہو جاتے. تو اب جب قوم نے جہاد سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا کہ اے میرے رب, میرے اور میری قوم کے درمیان جدائی ڈال دے, یہ نافرمان قوم ہے, مجھے اختیار نہیں ہے مگر صرف اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر. اس سے مراد ہم قوم وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے تھے, جیسے کہ حضرت غالب بن یوکنا اور حضرت یوشع بن نون, اسی طرح حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا گیا کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو مجھ سے الگ کر دے, جدائی. اس سے کیا ہوا تھا اس کے بعد, یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نافرمان قوم سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں دعا اور معذرت کی کہ اے میرے مولا, یہ قوم میرے قابو کی نہیں ہے, مجھے تو صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون اور یوشع اور کالب پر ہی اختیار ہے. میرے مولا, میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا, اور اب ہمارے اور اس نافرمان قوم میں علیحدگی کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دے. تو رب العالمین نے فرمایا جاتا ہے, یہاں پر روایات ہیں کہ بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام
فرمایا کہ اچھا وہ مقدس بستی ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اور ان کا اس بستی میں اس عرصہ تک جانا ناممکن ہے، اور یہ ایک میدان میں ہی جو ہیں وہ حیران و پریشان 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، لہٰذا آپ ان کی پریشانی جو ہے وہ ان کی ٹینشن نہ لیں، ان کی دیکھیں کہ اب یہ اپنے گناہوں پر کس طرح سے سزا بھگتتے ہیں۔ ان کی تعداد کیا تھی پھر قوم کی؟ 6 لاکھ اسرائیلی تھے تقریباً، ٹھیک ہے۔ زمین شام اور مصر کے درمیان ایک جگہ تھی، اس کو میدان طیہ کہا جاتا ہے، اور تہ بھی بولا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تے یہ ہے ڈلتا ہے، تو بعض علماء کرام کے منہ سے میں نے تہ بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض طیہ بھی بولتے ہیں۔ تو بہرحال اس میدان میں جو ہے وہ 40 سال تک قید کر دیے گئے تھے۔ کس طرح سے کہ یہ میدان جو ہے وہ دیکھنے میں تو ایک ہوتا ہے نا کھلی جگہ پہ انسان کیسے قید ہو سکتا ہے، لیکن وہ میدان میں اس طرح قید تھے کہ وہ سارا دن چلتے بھی رہتے اس میدان سے نکلنے کے لیے، لیکن جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو اسی جگہ پاتے جہاں سے اس طرح انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا تھا، یعنی کوئی سرا نہیں ملتا تھا۔ ایک مثال دے دوں آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کی، ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے تو اس باؤنڈری کے اندر وہ رہ رہے ہیں، باہر بھی نکل سکتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ ایسا گراؤنڈ تھا کہ وہ جتنا مرضی چل لیتے تھے لیکن ان کا سفر طے نہیں ہوتا تھا، وہ کسی سرے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس طرح کرکٹ گراؤنڈ کی باؤنڈری اس کا سرا ہوتی ہے، اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ ہم گراؤنڈ کی حدود سے نکل گئے، لیکن وہ والا گراؤنڈ ایسا تھا کہ اس کی کوئی باؤنڈری ہی نہیں ان کو ملی، 40 سال تک وہ اس میں بھٹکتے رہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، تو فرمایا گیا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس بات کی جو ہے وہ سزا دی گئی تھی؟ تو نعوذ باللہ ان کو سزا نہیں دی گئی تھی، وہ میدان طیہ میں کیوں تھے؟ کیونکہ جس طرح جیل میں لوگ قیدی ہوتے ہیں تو جیل میں کوئی جو تھانے میں ہوتے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ کی جگہ پہ، یا جو حوالدار ہوتے ہیں، یا جو پولیس کا کام عام الفاظ میں آپ کو کہہ لوں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، تو کیا ان کو سزا ملتی ہے جو وہ تھانے میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ ان پر مقرر تھے، وہ سزا جس طرح ان کو ملی تھی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ کے وہاں پر بھی معجزات عام رہے، ایک عرصہ تک ان کے لیے غذا کے طور پر من سلوہ نازل ہوتا رہا۔ من میٹھا حلوہ تھا اور سلوہ نمکین کہا جاتا ہے، بنی ہوئی بٹیریں تھیں، کباب جس کو عام طور پہ کہہ لیجیے دور حاضر میں، ٹھیک ہے۔ میٹھا کھانا اور نمکین کھانا، اور پانی کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے تھے، آپ نے عصا اپنا مارا تھا پتھر پر جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کی تفصیل ہمیں سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں مل جاتی ہے۔ پانی پینے کے لیے بھی تھا، کھانا کھانے کے لیے بھی تھا۔ اور پھر یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر بھی یہاں پر مکمل ہوتی ہے، دیکھیں اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، یعنی آپ پریشان نہ ہو اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم کی سزا یہی ہے، اور وہ 40 سال تک واقعی اس میدان طیہ میں بھٹکتے رہے تھے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ 40 سال پورے ہونے کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام، یا روایات اس میں بھی ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس پر حملہ آور ہوئے تھے اور اسے فتح بھی کیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس میں ان کے ساتھ تھے، ان کا ہونا بھی دیکھیں کتنی بڑی سعادت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کا ہونا کس طرح سے اس سزا پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ کی رحمت، دیکھیں کہ سزا تھی ملی ہوئی، قید تھی، لیکن ان کے نبی کا ان کے درمیان موجود ہونا ان کے لیے کس قدر باعث برکت ثابت ہوا کہ اس سزا میں بھی ان کے کھانے پینے کے لیے آسمان سے کھانا اور پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ اللہ ہے، اور آج کے جو اس سبق سے پورا مورل لیسن ہمیں ملتا ہے، دیکھیں سارا واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس چیز کو دیکھیں دور حاضر، دیکھیں آج 16 جون ہے، 2021 ہے، بدھ کا دن ہے۔ اس چیز کو میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ بیت المقدس ہمیں آج بھی پکار رہا ہے، مسجد اقصیٰ ہمیں آج بھی پکار رہی ہے، جہاد کا حکم ہمارے لیے آج بھی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل نے کیا؟ وہ طاقتور قوم آگے دیکھ کے جہاد سے انکاری ہوئے، کتنی سزائیں ملی پھر، اور آج امت محمدی بھی ایسا ہی کر رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان ممالک کی طرف سے جہاد نہیں کیا جا رہا۔
تو پھر قرآن کریم کی ہر وہ آیت جس میں ماضی کا ذکر ہو، جس میں بتایا جا رہا ہو یاد کرو اس وقت کو جب اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ یہ قوم یعنی امت محمدی بھی ہوش کے ناخن لے کہ ان کے ساتھ اگر انعامات پہ انعامات انبیاء کے خاندان سے ہونے کے باوجود انکاری ہونے کے وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کو جس طرح ان کی گناہوں پر پکڑ ہوئی، تو آج امت محمدی کس حال میں ہے؟ امت محمدی کو بھی چاہیے نا جہاد کرے، جہاد سے انکاری نہ ہو۔ اس قوم نے جہاد سے انکار کیا تھا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، تو وہ کس طرح پستی کا شکار ہوئی آج دنیا میں سب کے سامنے ہے یہودی۔ اور آج اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جٹلاتے ہیں یا جٹلاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہمیں حدیث کا احترام ہے، سنت کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، تو پھر عمل میں کس وقت لانا ہے؟ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، وہ آتا ہے نا ایک شعر کے ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو قوم کو دین اسلام کو میں جہاں ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، وہاں جہاد بھی جب لازم ہو تو کرنا ہوتا ہے۔ جہاد سے انکار کرنے والی قومیں ہمیشہ پستی کا شکار، جو قوم جہاد سے انکار کرتی ہے اس کے دل میں اللہ ویسے ہی روب ڈال دیتا ہے، وہ اور ہی مرعوب ہو جاتی ہے قوم۔ جتنی دیر ہم جہاد سے ڈرتے رہیں گے، کفار سے ڈرتے رہیں گے، اتنی دیر اور روب دار ان کی شخصیت، ان کی جو جگہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، جو مسلمان ہیں وہ مزید روب کا شکار ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ دل میں سے اللہ جاتا رہے گا۔ جس دل میں اللہ ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، اور جس دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر وہ دل اسی طرح بزدل ہو جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل اس وقت ہوئے تھے۔ لہٰذا آج بھی امت محمدی کو چاہیے کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کریم کی یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس سے سیکھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔